بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ اللہ بخش ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ ٹاک آفیشیل۔ محترم ناظرین، سپریم کورٹ نے بھٹو کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ شیر افضل مروت کا ٹویٹ جو کہ قابل ذکر ہے، ملک میں نیم ایمرجنسی لگانے کا سوچا جا رہا ہے۔ امریکہ نے کچھ خفیہ اشارے دے دیے ہیں کہ بھارت کو اپنا بڑا بھائی مانو۔ صحت کارڈ کی بحالی، مریم نواز کا تقسیم آٹا کا پروگرام اور اپوزیشن پارٹیوں کے لیے، اور خاص طور پر ان پارٹیوں کے لیے جنہوں نے الیکشن میں دھاندلی کا سامنا کیا ہے، ایک نادر موقع، یہ سب آپ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے بھٹو کیس کا فیصلہ جو دوبارہ سنا تھا یا اس کو ری اوپن کیا تھا، اس کا فیصلہ انہوں نے سنا دیا ہے۔ وہ فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے کچھ سوال اپنے سامنے رکھے ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ فیئر نہیں تھا، اور اس فیصلہ سناتے ہوئے رضا ربانی، فاروق ایچ نائک اور بلال بھٹو بھی اس وقت شریک تھے، اور بلال بھٹو وہاں پر آبدیدہ دیکھے گئے۔ بینچ نے یہ سوالات سامنے رکھے کہ کیا ٹرائل قانونی اور بنیادی حقوق کے مطابق تھا؟ دوسری بات جو سوال ان کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ یہ فیصلہ عدالتی نظیر بنایا جا سکتا ہے کہ اس فیصلے کو بطور کیس لا دوبارہ کسی کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا فیصلہ جانبدارانہ تھا؟ کیا سزا کا اسلامی اصولوں کے مطابق جائزہ لینا چاہیے تھا؟ سزا میں شواہد کافی تھے، یقیناً یہ ان کے سامنے سوال بھی تھے، اور چھپے لفظوں ان کا یہ نفی میں جواب تھا کہ یہ بالکل بھی اس قابل نہیں کہ یہ سزا کی نظیر بن سکے۔ یاسمین راشد نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہم یہاں پر زندہ جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور مردوں کو انصاف بخشا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی والے خوش ہوں گے، ان کے لیے بہتر ہے کہ بھائی کم از کم ہمارے حق میں آیا کہ بھٹو کو کچھ انصاف تو ملا، کہ قوم نے کہہ دیا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بھائی ان کے ساتھ جو ٹرائل چلایا گیا تھا وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، ان کو فیئر ٹرائل چلانے کا موقع نہیں دیا گیا، نہ اپنا تحفظ کرنے کا، نہ شواہد پیش کرنے کا موقع دیا گیا، اور نہ ہی جن بنیادوں پر ان کو پھانسی چڑھایا گیا وہ شواہد کافی تھے، لیکن اس میں کوئی جھوٹ ضرور تھا۔ لیکن اس میں میں یہ ایک شامل کرنا چاہتا ہوں، کیا بے نظیر بھٹو کیس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے؟ کیا مرتضیٰ بھٹو کے قاتلوں کو پکڑا گیا ہے؟ یقیناً نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے قاتل ان کے اپنے ہی ٹولے میں سے نکلیں گے۔ اس لیے ایک ایسے فیصلے کو پکڑا گیا ہے جس کا اگر منہ سر پیر بھی ہوتا تو بھی ایک قوم کے لیے ناکافی تھا، لیکن کیونکہ ایک فروٹلیس سروس تھی جو انہوں نے کی، سپریم کورٹ کے جج اس طرح کے اگر فیصلے پکڑ کے بیٹھ گئے تو ملک کو انصاف ملنے سے رہا، اور رہی ان کے جو اڑلے تلے پورے کرنے کے لیے قوم کے اوپر بوجھ ہے بہت بڑی، جو تنخواہیں ہیں اور ان کی مراعات ہیں، وہ کم از کم ایسے فیصلوں کے لیے نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس طرح کے فیصلے کو ری اوپن تو کیا کرتے، بلکہ الٹا ڈسمس کر دیتے کہ اس سے قوم کا قیمتی وقت برباد ہوگا اور ایسے فیصلے سے قوم کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے، راولپنڈی پولیس اور سی ٹی ڈی محکمہ امداد دہشت گردی کی مشترکہ کارروائی سے 3 دہشت گردوں کو اسلحے سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ سی پی او راولپنڈی نے کہا ہے کہ مشترکہ کارروائی میں اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے۔ بھاری اسلحہ اور بارود سمیت 3 دہشت گرد جن کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے۔ دہشت گردوں سے جیل کا نقشہ بھی برآمد ہوا، بم اور دیسی ساختہ بم بھی برآمد ہوئے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کے بعد سرچ آپریشن بھی شروع کیا۔ بشرا بی بی کو بھی بنی گالا اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہاں پر سیکیورٹی تھریٹ تھا۔
کیونکہ اس وقت بھی عمران خان، سابق وزیر اعظم پاکستان، پرویز الہی صاحب، فواد چودھری اور دیگر لوگ بھی وہاں پر اس وقت قید ہیں۔ عمر ایوب، اسد کیسر اور دیگر رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اگرچہ 2 روز قبل علی امین گنڈا پور عمران خان سے ملاقات کر کے واپس جا چکے ہیں، لیکن اب ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں کہ اب کے بعد کوئی بھی رہنما PTI عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں شیر افضل مروت کے ٹویٹ کی طرف۔ شیر افضل مروت جیسے کہ ایک الہامی شخصیت ہیں، ان کے بول، ان کے ڈائلاگ اور خود بھی ایک الہامی شخصیت نظر آتے ہیں۔ آج کا جو ٹویٹ جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی انہی کی طرح ایک معنی خیز ہے۔ عمران خان کو بنیادی طبی ضروریات سے محروم رکھا گیا ہے، ان کو آنکھوں کا انفیکشن ہے اور دانتوں میں بھی شدید درد ہے۔ یہ مت بھولیں کہ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں جن کا ووٹ بینک 85% سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بربریت بند ہونی چاہیے اور خان صاحب کو فوری طبی امداد فراہم کی جائے۔ تمام قیادت جمہوریت کے لیے خان صاحب کے موقف کے لیے نکلے اور خان صاحب کی نظر بندی اور تمام قیدیوں کی قید کے خلاف 10 مارچ بروز اتوار کو عوام سڑکوں پر نکلیں۔ یہ اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اتوار کے دن پشاور میں مارچ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ترلے کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلا مارچ جو ہے ان کا فلاپ ہو گیا تھا۔ اب وہ دوبارہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح کے پاور شو کر سکیں، لیکن تمام جو حربے ہیں وہ بے سود ہو جائیں گے۔ کیوں کہ وہ کھانے کے دن تو چلے گئے، اب خون بہانے کے دن آ گئے ہیں، تو لہٰذا چوری کھانے والے مجنو تو ہر جگہ موجود ہو رہتے ہیں، لیکن اب چونکہ وہ چوریاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب خون دینا پڑے گا، تو لیکن اب مجنو جو ہے وہ تقریباً تتر ہو چکے ہیں۔ کچھ تو ابراڈ چلے گئے ہیں اور کچھ یہاں پر 9 مئی کے کیسز کو فیس کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ ٹویٹر اور فیس بک پر بیٹھے صرف بیان بازی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی جو بیانات ہیں یقیناً یہ بے سود ہو جائیں گے۔ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کی رہائی جلد کی جائے۔ عوامی مینڈیٹ لوگوں کا ہے جن کا عوام نے ووٹ دیا ہے۔ پاکستانیوں، عمران خان کو مت چھوڑنا، نہ اس سے دستبردار ہونا، ورنہ آپ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اندھیروں میں ڈال دیں گے۔ پاکستان کو صرف خان ہی بچا سکتا ہے۔ خان جیسا لیڈر آپ کو دوسرا نہیں ملے گا۔ اس نعمت کو ضائع کر کے اپنی قسمت کو بدقسمتی میں نہ بدلنا۔ پاکستان میں ہونے والے اس سنگین خلاف ورزی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ آپ آج سے تقریباً زیادہ مضبوط پہلے کبھی بھی نہیں تھے، کیونکہ مرشد جیسا انسان اگلے 400 سالوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنی طاقت کو سمجھنا چاہیے۔ خان کو ماننے والے بڑی تعداد میں ہیں، مل کر نکلیں گے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی آپ کو کچھ حاصل کرنے سے روک سکے گا۔ اس میں 2 باتیں قابل ذکر ہیں کہ اگلے 400 سالوں میں خان جیسا لیڈر پیدا نہیں ہونے والا، اور خان آپ کے پاس اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو ضائع مت ہونے دینا۔ اور دوسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ اگر مل کر نکلیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ دراصل شیر افضل مروت صاحب اپنی بچی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے متعلق اس طرح کے جو شرل جو ہیں، جن کو میں کہوں گا، یہ پہلے بھی بکے جاتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بچے نے ایک جلسے میں کہا گیا تھا کہ ایک تو وہ والدین قابل تعریف ہیں، قابل رشک ہیں، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے، اور دوسرے خوش نصیب والدین عمران خان صاحب کے ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ مطلب کہ جس طرح کے خوش نصیب والدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اسی طرح کے خوش نصیب والدین اس کے بعد اگر ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے۔ یہ اس کو پوری ناپسندیدگی سے دیکھا گیا تھا، جبکہ عمران خان کو ماننے والوں کے لیے ایک قابل رشک بات تھی، جو کہ ایک قابل شرم بات ہے۔ اور اب بھی ان کے کہنے کی کوشش یہ ہے کہ نیکسٹ آنے والے 400 سالوں میں عمران خان جیسا لیڈر پیدا نہیں ہوگا، خاص طور پاکستان میں۔ تو شیر افضل مروت صاحب، جو بندہ عید کے دن عید کی نماز نہ پڑھے اور کتوں کے ساتھ سویا ہوا پایا جائے،
اور کبھی بھی تراویح میں وہ شریک نہ ہو، 450 سالوں میں کوئی قابل قدر کارگزاری نہ دکھا سکے، جس کی ناک کے نیچے خٹک صاحب اور اس کے دوسرے وزیر اعلیٰ اور پنجاب میں لگائے جانے والے ایک ناکام وزیر اعلیٰ اور اسی طرح ہی فراح گوگی اور دوسرے جیسے کہ توشہ خانہ کیس بنایا گیا، یہ یقیناً ایک صادق اور امین لیڈر کی نشانیاں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ مثالیں بند کریں اور کوئی حقائق پہ بات کریں اور اللہ کی بات کریں، تاکہ جس سے عوام کو فائدہ بھی ہو۔ دوسری رہی بات یہ ہے کہ آپ عوام کو کن باتوں پہ اکسا رہے ہیں کہ آپ بلوا کر دیں، آپ بغاوت کر دیں، کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے۔ آپ تو یقین چاہتے ہوں گے کہ اس طرح کی کوئی بغاوت ہو جس سے ہم عمران خان کو بچا لیں اور کریں۔ یقین ہم عمران خان کے خلاف نہیں ہیں، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، لیکن بغاوت کرنا بھی ملک کے انتظامی معاملات کو خراب کر سکتا ہے، جس سے معاملات سدھریں گے کم اور بگڑیں گے زیادہ۔ لہٰذا یہ ایک قابل تعریف بات نہیں ہے۔ ایمرجنسی لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت سے پارلیمان منظوری دے دے تو تحریک انصاف کو کچلنے میں بھی آسانی ہوگی اور میڈیا پر بھی دباؤ ڈالنے میں مدد ملے گی۔ تو یقیناً جو اندرونی خانی بات چل رہی ہے وہ نیم ایمرجنسی کی بات چل رہی ہے، خدا اس سے بچائے ہمیں۔ امریکہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ جلد از جلد بھارت کی تابعداری قبول کی جائے۔ میتھیو ملر نے یہ بیان دیا ہے، جبکہ پاکستان کی طرف سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کسی قسم کے بیان نہیں دیا گیا کہ ہمارے داخلی معاملات میں ایسے بیان کیوں دیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے بنی گالہ یا گوہر خان کے گھر میں منتقل ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جدوجہد جاری رکھو اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ ویسے عمران خان نے ضمانت پارک جانے کے لیے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہاں سے مجھے ضمانت مل گئی یا پھر یہاں سے مجھے آزادی ملی تو میں ضمانت پارک میں جانا بہتر سمجھوں گا۔ مریم نواز نے اپنے باپ کی تصویر چھپوا کر آٹا تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ جو پچھلا آٹا جو شہباز شریف صاحب نے تقسیم کیا تھا، شاہد خاقان عباسی کے مطابق 20 ارب روپے کا اس پہ فراڈ کیا گیا تھا۔ یہ آٹا تقسیم نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک نئے کرپشن کا ایک آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں نہ جانے کتنے ارب روپے اس کے پیچھے ہڑپ کر لیے جائیں گے، اور جو آٹا تقسیم ہوگا وہ بھی ان کے کرتے دھرتا آگے ہوں گے، وہ زیادہ مفاد حاصل کریں گے، وہی اپنے چہتے لوگوں کو تقسیم کرائیں گے، اور اسی طرح یہ ڈبل گیم کھیلی جائے گی اور بلے بلے بھی کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ اس میں نواز شریف جو پاپا جانی ہیں مریم نواز صاحبہ کے، ان کی تشہیر بھی مقصود ہے، جو کہ پاکستان کی عوام کے کندھوں پر اربوں روپے سے بنے گی۔ عوام کے لیے خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ صحت کارڈ جو کہ کچھ عرصہ پہلے بند کر دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، تو اس سے اب وہ علاج کرا سکیں گے۔ ایک اور بات جو ہے وہ عوام نے یہ ثابت کر دی ہے کہ انہوں نے اس الیکشن کے نتائج کو نہ مانتے ہوئے پورے ملک میں احتجاج کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی کو بھی یہ حکومت قابل قبول نہیں ہے، نہ اس الیکشن کمیشن کے نتائج قبول ہیں، جیسا کہ فارم 45 فارم 47 کی اپلوڈنگ سے جو ان سے جگہ سائی ہوئی ان کی، اور پھر انہوں نے وہ واپس ڈیلیٹ کر دیے۔ اس سے کلیئر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ دھاندلی ہے، اور واشگاف الفاظ میں یہ کہا بھی گیا ہے، ہر کسی کی طرف سے یہ بیان بھی دیے گئے ہیں۔ لہٰذا اگر حکومت کا مقابلہ کرنا ہے اپوزیشن کو یا ان پارٹیوں کو جو کہ اس میں نقصان اٹھانے والی ہیں، جماعت اسلامی ہو گئی، GDA، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل صاحب، محمود اچکزئی صاحب، اور اسی طرح ہی دوسرے لوگ، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس معاملے کو سیریسلی لینا ہے تو جدوجہد کو جاری رکھنا ہوگا، کیونکہ جیسے جدوجہد جاری رکھیں گے ان کی حکومت یقیناً ناکام ہو جائے گی، اور جب نئی حکومت آئے گی، نیا جب الیکشن ہوگا تو اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ بہتریاں ہوں گی۔ جب یہ کھلے عام دھاندلی کریں تو ان کو آشکاف بھی کریں، نہ صرف آشکاف کریں، ان کے خلاف زبردست احتجاج کیا جائے۔ یقیناً مایوسی گناہ ہے،
آنے والے دن یقیناً بہتر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے اور پاکستان کے لیے بہتری کے دن قریب لائے۔